کہ یہی وہ درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دیا، ایک دوسرے کو حق کی تلقین، ایک دوسرے کو، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ ہم کوئی ذمہ داری اپنے اوپر بے شک لاد لیں کہ ایران توران جا کر بھی کسی کو سمجھانا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبوت کے بعد، امت وسطیٰ کے بعد، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اللہ کرے ہم سمجھیں بھی اس بات کو، تاکہ ہم بھی، اور کوئی اگر غلط فہمی مبتلا ہوتا ہے، وہ کرنا چاہتا ہے کرے، لیکن دین کا تقاضا کہہ کے اس کو بیان نہیں کرنا کبھی۔ نبوت کے بعد اور صحابہ کرام کی جماعت کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کر کے گئے ہوتے تو نہ ہم نماز پڑھ سکتے تھے، نہ قرآن پڑھ سکتے تھے، نہ سنت کا کوئی جز ہم تک پہنچنے والا تھا۔ وہ پوری کر کے گئے ہیں ذمہ داری۔ اب کوئی نہ انبیاء آنے والے ہیں، نہ کوئی صحابہ کی جماعت دوبارہ دنیا میں آنے والی ہے، یہ بات ہو گئی اپنی جگہ۔ اس کے بعد کی رہتی دنیا تک کے ہر مسلمان کے لیے اللہ نے صرف دو رستے چھوڑے ہیں۔ ایک، وہ اس دین کا عالم بننے کی زندگی گزارے، اس کے لیے اتنا ہی ٹائم، اتنا ہی وقت چاہیے جتنا کسی بھی شعبے میں مہارت حاصل کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا تم میں سے سب نے یہ نہیں کرنا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 122 زندگی دی ہم پڑھیں گے جا کر، اللہ تعالیٰ نے آخری صورت قرآن کی کوئی سیکنڈ لاز بھی کہتا ہے، اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے دین کا انتظام چھوڑنا تھا، سمجھانا تھا، کہا تم میں سے کچھ لوگوں کو آگے بڑھ کر، کچھ کو، سب کو نہیں، یہ ممکن نہیں ہے تمہارے لیے، الفاظ استعمال کر دیے، یہ تو ممکن نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم سب یہ کام کرو، کچھ نے آگے بڑھ کے ذمہ داری اٹھانی ہے، اور ایک ہی دین سیکھنا، ایک دین، اور اس دین کو واپس پہنچ کے اپنے اپنے لوگوں کو سکھانا ہے۔ کوئی کہیں سے مسلمان آئے گا، کہیں سے، اپنے لوگوں میں جانا ہے۔ تمہاری ذمہ داری، تمہارے علماء کی ذمہ داری ان کے اپنے لوگ ہیں، جو ان کی زبان بولتے ہوں، جو ان کی نفسیات سمجھتے ہوں، جو ان کو جانتے ہوں، یہ ان میں ذمہ داری بھی کرنی ہے۔ باقی بچ گئے ہم لوگ۔ ہم نے کیا ذمہ داری کرنی ہے کہ تم نے اپنی قبر میں اکیلے جانا ہوگا، تم نے اللہ کے سامنے اکیلے کھڑا ہونا ہوگا، اپنے علم اور اپنے عمل کی ذمہ داری تم نے خود اٹھانی ہوگی، سب سے سیکھ کر آؤ گے، سب کچھ کرو گے، ذمہ داری خود اٹھا کر آؤ گے، اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کر آؤ گے، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو گے۔ ایک دوسرے کو، یہ ایک دوسرا راہ چلتوں پہ تھوڑی بولا جا سکتا ہے، یہ ایک دوسرا تو ان پہ بولا جا سکتا ہے جو ایک گھر میں رہتے ہوں، جو ایک محلے میں رہتے ہوں، جو ایک جگہ کام کرتے ہوں، جو ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہوں، جو ایک دوسرے کے جان پہچان رکھتے ہوں، جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہوں۔ ان میں حق اور سچ کی تلقین ہونی ہے، برائیوں سے روکنا ہے۔ اس رشتے کا مکلف کیا ہے، اس ذمہ داری کا مکلف اللہ نے کیا ہے۔ باقی ہم جو بھی ذمہ داری لاتے پھرے اپنے اوپر، جو جتنی استطاعت بڑھاتا جائے گا وہ پھر آگے ذمہ داری اس طرح پوری کرتا جائے گا۔ تو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن نہ کوئی نبی بنے گا، نہ کوئی صحابہ کرام بن سکتا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کر کے گئے۔ یہ کہنا کس حد تک مناسب ہے، کیونکہ نبوت اب آنی نہیں ہے، لہٰذا نبوت کا کام کسی نے آگے بڑھانا ہے۔ نبوت کا کام کسی نے آگے نہیں بڑھانا، وہ پورا کر کے گئے اپنا کام۔ ان کا کیا کام آگے بڑھانا ہے کسی نے؟ اگر نبوت کا کام ادھورا رہ جاتا ہے، پچھلے نبی نے بھیجے تھے، اللہ نے کوئی نبی بھیجنا تھا، پھر نبیوں کا وہ نبیوں سے کرواتا ہے۔ صحابہ کرام کی اپنی ذمہ داری پوری کر کے نہیں گئے، پوری کر کے گئے ہیں۔ تو یہ کرنا تھا، یہ ان کو بھی بتایا جا رہا ہے، ہم بھی سن رہے ہیں کہ کیا کرنا تھا تمہیں یہ کرنا تھا کہ تم روکتے برائیوں سے جن کاموں میں پڑھتے ہو۔ آج بھی ہم نہیں کرنا ہوگا، اپنے بچوں کے ساتھ بھی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اپنے گھر میں بھی، اپنے اداروں میں بھی، جس حد تک آپ کر سکتے ہیں۔ اس سے باہر نکلیں گے فساد پھیلتا ہے۔